رैशनल मुस्लिम सर मुसलमान है या इस्लाम छोड़ दिया? मैं ये नहीं, अल्लाह ना करेगा इस्लाम छोड़ूं। जी सर, आपको वेलकम है सर। हाँ जी, थैंक यू। जी जनाब सर, बताएं जी, क्या का टॉपिक है? सर, आप कितना को इस्लाम को जानते हैं पहले ये बता दें, तो मुझे आपको सिखाना पड़ेगा या आप एक प्रॉपर आर्ग्यूमेंट देंगे? यार अब जब आप गुफ्तगू शुरू करेंगे तो फिर हम देख लेंगे, कोई इतना नहीं, खास मैं पहले भी बहुत को पहले इतना पता लग जाए मतलब। ना, क्योंकि आपने कहा कि आप आप क्या रैशनल पूछना मुस्लिम चाहते हैं। हैं? व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल मुस्लिम? यार इस्लाम को, इस्लाम की तालीमात को एक रैशनल नजर से देखता हूँ मैं। कैसे रैशनली देखते हैं? क्या आप हदीसों को रैशनली देख के ठुकरा सकते हैं? कुरान की आयतों को रैशनली देख के ठुकरा सकते हैं? जी, इमाम बुखारी ने 6 लाख के करीब हदीस टुकराई हुई हैं, तो जी, उसमें तो वो अब कोई इमाम मसला नहीं। बुखारी ने जो इकट्ठी कर दी, जिनको सही कहा गया है, आप उनमें से भी कुछ हदीसों को निकालेंगे अपने रैशनैलिटी के तौर पे या नहीं निकालेंगे? मेरी तो इतनी औकात नहीं कि मैं निकालूं, लेकिन उसके ऊपर अलबत्ता गुफ्तगू की जा सकती है, उसकी तावील करेंगे, ओके, उसके बारे में सोचेंगे, देखेंगे। उसके निकालने लिए की इमाम गुंजाइश हाजर नहीं है। अस्कलानी और मल्टीपल और उलमा ने उनकी शरह लिख दी हुई है ऑलरेडी, और तकरीबन 4 डिफरेंट शरह लिखी जा चुकी हैं, जिनमें सबसे बड़ी इमाम हाजर अस्कलानी की शरह को कहा जाता है। क्या आप फतह उसको भी बारी रिजेक्ट करेंगे कि नहीं? क्यों रिजेक्ट करेंगे जी? हमारे बुजुर्ग ओके, हैं, तो हम उनकी अगर हम बुखारी की कोई हदीस दिखाएं और साथ में शरह दिखाएं उसकी, तो आप वो मानेंगे, करेक्ट? तो ज़ाहिर है मानेंगे जी, क्यों नहीं मानेंगे? ओके, अगर हम कुरान की कोई आयत 100% मानेंगे। दिखाएं, जी सर, और अगर हम कुरान की कोई आयत दिखाएं और उसके साथ उसकी शरह दिखाएं, तो आप उसको मानेंगे कि नहीं? यार ये हमारा माखज़ है भाई, हमारा हम इस्लाम मुसलमान हैं इसलिए कि ये हमारा माखज़ है, कुरान हमारा माखज़ है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमारी माखज़ है, इसको क्यों नहीं मानेंगे हम? माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। सर, बहुत अच्छा लगा कि जी, आपने सीधा सीधा बात किया। मैं आपका बड़ा ममनून हूँ। अच्छा सर, आप वेस्ट में हैं कि इंडिया पाकिस्तान में से कहीं पे हैं? इधर ही है जी, लोकल ही है। इधर ही लोकल ही हैं आप। ठीक हो गया सर, बड़ा जबरदस्त लगा, बहुत अच्छा लगा। तो सर, आपके ख्याल में जिहाद क्या है? जिहाद कोशिश करना है जी, जोहद से निकला लफ्ज़, इसका जद्दोजहद। मतलब है कोशिश करना, अच्छे ठीक, काम के लिए कोशिश करना। बेहतरीन हो गया ये सर। मैंने एक छोटी सी स्क्रीन लगाई थी कम्युनिटी पोस्ट में, ये आपके सामने आती है अब। सर, आप इससे एग्री करते हैं कि जिहाद इज नॉट वॉर, जिहाद मींस स्ट्रगल, बट इन केस ऑफ डिफेंस इट इज आल्सो फाइटिंग, बट नॉट इन ऑफेंस, माशाल्लाह। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? नहीं, आपकी स्टेटमेंट से मैं एग्री नहीं करता जी, मैं आपको ओके, थोड़ी सी मुख्तलिफ बता जी देता सर, हूँ बात। बताइए बताइए। ठीक है, जिहाद के अंदर चूंकि बहुत सारी किस्में हैं, जिहाद तो एक अम्ब्रेला वर्ड है, उसके नीचे बहुत सारी ओके, है। जिहाद बिल नफ्स है, जिहाद बिल माल है, इस जी तरह सर। जिहाद बिल किताल है। किताल का जी, तो कुरान में जिक्र भी हुआ है, तो वो जो जिसको आप जंग कह रहे हैं, जिसमें बाकायदा गर्दनें मारी जाती हैं, वो किताल है, उसको किताल ओके, कहते हैं। ठीक है, और किताल 2 सूरतों में होता है, एक इस्लाम की इशाअत के लिए, ठीक है, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अब खत्म हो गया है, और दूसरा जुल्म और उद्वान के खिलाफ। जब भी कहीं जुल्म और उद्वान होगा तो आपने जिहाद करना है, ये उस अच्छा, एक मुसलमान सेकंड, थोड़ा रियासत सा, की बात, अगर मैं अपनी मैं बात आपको मुकम्मल यहाँ पे करने दे। एक थोड़ा सा रोक दूं, जरा कंफर्मेशन दे दें, मैं आपसे बाद में इस पे बात कर लूंगा। आपने कहा कि जिहाद जो कि तलवार का ऑफेंसिव है, वो नबी पाक की वफात के बाद खत्म हो गया, क्या मैंने सही सुना? जी ऐसा ही है। अच्छा, दोबारा से तमाम लोग सुन लें सर, ये एक पॉइंट होगा, क्योंकि मैं इनको पहले बोलना दूंगा फिर अपनी बात रखूंगा, कि जिहाद नबी की वफात के बाद खत्म हो गया, ऑफेंसिव जिहाद, राइट सर? जहाद इस्लाम की इशाअत के लिए, यानी वो जो जिसको आप कहते हैं, इसको आप इस तरह दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि जो अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दीन उतारा उसको लोगों फॉर तक स्प्रेडिंग द पहुंचाया। इस्लाम, फॉर स्प्रेडिंग द नहीं, इस्लाम, जो स्प्रेडिंग द जिहाद इस्लाम लड़ाई उसकी है। उसकी छोटी सी बारीक सी लाइन है। वो अभी जब बात आप खोलेंगे ना, फिर उसको मैं भी बोलूंगा उस बात को, क्योंकि अभी आपने जनरल बात की है ना, तो मैं भी आपको जनरल जवाब दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो जिहाद जो इशाअत इस्लाम के लिए था, वो इशाअत इस्लाम के लिए स्पेशल जिहाद, यानी किसी की गर्दन मारना काफर की, क्योंकि अब हम कह तो नहीं सकते ना कौन काफर है जब तक कि वो खुद ना कहे। ठीक है, अब मैं तो अच्छा किसी को नहीं कह सकती काफर है, जब तक मैं दिल में नहीं झांकूंगा तो मुझे कैसे पता लगेगा? तो कुफर के खिलाफ जो जिहाद है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खत्म हो गया। अच्छा, उसके बाद जो सहाबा ने मोहतरम, जहाद आगे जारी रखा, उसके बारे में अब ये वो बारीक लाइन है जिसके बारे में मैं आपको बताऊं। जो सहाबा ने जारी रखा वो उस पूरे सिस्टम का हिस्सा था। क्यों? कि जो लोग मुर्तद हो रहे थे वो उस अहद के बाद मुर्तद हो रहे थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने अहद किया था। तो इसलिए सहाबा ने, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर फारूक और उसके बाद आगे जितने भी सहाबा हैं, क्योंकि वो पूरी एक जनरेशन थी जिन्होंने अहद किया होता, तो उसके ऊपर फिर ये जो जहाद उन्होंने जारी रखा, जो जिनको उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतूत भेजे थे, वहां पर फिर वो जहाद जारी रखा गया। ये है वो असल में बारीक सी लाइन जो अमूमन समझ नहीं आती। जी अब बोले आप। ओके, जो अमूमन समझ नहीं आती, तो आप कह रहे हैं कि जिहाद जो है वो जदोजहद है, नंबर वन, जी, मेन राइट? अम्ब्रेला टर्म है। अम्ब्रेला टर्म है। जिहाद जो है वो जदोजहद है, लेकिन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिहाद, राइट? जी बिल्कुल। और उस डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिहाद के अंदर एक टाइप लड़ाई वाली भी है, जी, जहाद बिल किताल, जिसको किताल कहते हैं हम। जिहाद बिल किताल। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो जिहाद बिल किताल है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब के मरने के बाद खत्म हो गया, उनके वफात के बाद। जी। उनकी वफात के बाद खत्म हो गया। अच्छा, ये जो आपने लाइन मुझे दी है कि मोहम्मद साहब के मरने के बाद जिहाद बिल किताल खत्म हो गया, ये लाइन आपको कहाँ से मिली है एग्जैक्टली? बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं भी। ये आपको जो हमारे साहबा हैं और उनके जो आसार हैं वहां से पता लगता है कि उन्होंने जब भी जिहाद किया तो उन्होंने 3 शर्तें रखी हैं। आपने
نہیں آپ نے تو مجھے کہا نا کہ نبی پاک کے مرنے کے بعد ختم ہو گیا ہے, تو پھر صحابہ کرام کہاں سے آ گئے؟ صحابہ کرام نے اس جو یعنی آپ کو میں نے پہلے اس کے پورا بتایا ہے, اگر آپ سن رہے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو کہتے ہیں اتمام حجت, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حجت کے بعد, ٹھیک ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حجت کے بعد جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے تھے اور جو اس عہد کے بعد مسلمان نہیں ہوئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, ان کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صحابہ نے جہاد کیا ہے. وہ والا جہاد اچھا صحابہ نے کیا ہے, صحابہ نے کیا ہے, صحابہ نے کیا ہے, انہوں نے کنٹینیوشن کیا ہے, اوکے کنٹینیوشن میں. ہاں اوکے, تو نبی پاک کے مرنے کے بعد کون سا جہاد ہے ویسے اس وقت؟ ظلم و عدوان کے خلاف جہاد, یہ جاری ہے جی قیامت تک انشاءاللہ جاری رہے گا. کون سا ظلم اور عدوان کے خلاف. اوکے اچھا, آپ نے بیچ میں کہا تھا کہ نبی پاک کے مرنے کے بعد اب ہم 3 شرطیں دیں گے. سر کون سی 3 شرطیں دیں گے؟ ہم نہیں دیں گے, میں نے کب کہا ہم دیں گے؟ آپ نے کہا کہ نبی پاک کے صحابہ دیا کرتے تو 3 شرطیں, تو یہ صحابہ کے بعد کوئی یہ 3 شرطیں نہیں دے سکتا تھا؟ ظاہر ہے, پھر کیسے دے, جب اس دور کے جو لوگ تھے, پوری ایک نسل تھی نا, ایک پوری جنریشن. اچھا تو آپ مجھے قرآن و حدیث سے کہیں سے دکھا سکتے ہیں کہ لکھا ہو کہ صحابہ کرام کے بعد یہ 3 شرطیں دینا جائز نہیں ہے؟ نہیں, ایسے تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا, یہ تو ساری آپ نے پھر آپ نے یہ ہم کو ماخذ کہتے ہیں. اوکے, تو یہ جو ماخذ کیا یہ آپ کے کس اسکالر نے ماخذ کیا؟ ساروں نے کیا. کس نے؟ امام قرطبی نے کیا, امام بخاری نے کیا, امام قرطبی نے کیا, امام طبری نے کیا, امام ابن کثیر نے کیا, کس نے کیا یہ ماخذ؟ یار ہر بندے نے کیا ہوا ہے, ہر بندہ یہی بات بتا رہا ہے. اتمام حجت کیا چیز ہے؟ تمام حجت یہی ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حجت کے بعد جو انہوں نے جو جزیرہ جو آپ کے بڑے بڑے اسکالرز ہیں اس وقت دنیا میں, ان میں سے کون سا بندہ ہے جس کو میں سنوں وہ مجھے آپ کے یہ والے ریفرنس کسی طریقے سے دے دے کہ یہ تمام اسکالرز نے؟ مولانا وحید الدین خان صاحب کو سن لیں آپ. اچھا, وہ یہ ماخذ کروائیں گے کہ ہاں اس بندے نے اور اس بندے نے اور اس بندے نے کیا ہے. ان کا ذرا ریفرنس مجھے لا کے دے سکتے ہیں کہ انہوں نے کہاں پہ ساری باتیں بتائی ہیں؟ ویسے میں آپ کو ایک چھوٹی چیز دکھاتا ہوں, آپ کو ایک ویسٹرن اسکالر دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے, پہلے ایک ویسٹرن اسکالر ہے یہ, اور بہت بڑے ان کا یہ ٹی وی پہ بھی آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ ٹی وی پہ آ کے بھی اپنی باتیں رکھتے ہیں, اور ان کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جس میں میرے خیال میں کوئی 7-8 ملین کے قریب جو ہیں یہ ہیں فالوورز ہیں ان کے, اور یہ ٹی وی کے اندر بھی بیٹھ کے سوال و جواب دیتے ہیں. ان کو ذرا سن لیں پہلے, پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی جی بالکل ضرور سنائیں. Go and conquer the adjacent country. What do? We kill them all? No. The Prophet says the first thing you do is call them to Islam. If they refuse, then tell them Allah obliged upon you to pay taxation. In return, when enemy comes and attack your country, you don't fight. We Muslims protect you. Subhanallah, for this little money? Yes. And you enjoy sitting in your homes and in your country and live your life normally. But the ruling is for Sharia. So you do not open nightclubs, you do not fornicate. If they refuse, then we have to fight. And if we fight you, then we capture you, you become our slaves, and we take your land, and you take whatever. Because you refuse, I give you 2 good options in the coming 40-50 years when the Muslims become strong, as they're supposed to be. When Muslims... Okay. سر اب آپ نے سنا, یہ ہمارے بہت بڑے ویسٹرن اسکالر ہیں, عربی کو جانتے ہیں, قرآن کے حافظ ہیں. یہ میں بتا رہے ہیں کہ اگلے 40-50 سالوں میں جب مسلمان دوبارہ طاقت میں آئیں گے اور ان کی کوانٹٹی بڑھے گی, تو یہ وہی کریں گے جو پہلے ہم کرتے آئے ہیں. ہم انہیں 2 گڈ آپشنز دیں گے. اگر وہ 2 گڈ آپشنز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اور وہ 2 گڈ آپشنز کیا ہیں, اسلام کو ایکسیپٹ کر لو یا جزیہ دو چپ کر کے, اور ہم تمہارے ملک کا ڈیفینڈ کریں گے, اور شریعہ کے قانون کے اندر رہ کے اپنی زندگی بسر کرو, کیونکہ اب تم جزیہ دے رہے ہو, سبڈیو ہو گئے ہو. اور اگر یہ دونوں گڈ آپشن تم ایکسیپٹ نہیں کرو گے تو ہم آئیں گے اور ہم کہیں گے شو, وہ جو شو جو انہوں نے بولا وہ اٹ مینس کہ یو نو دے گاٹ اپ شو یا شو. تو وہ اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل حلال ہے ہمارے لیے کرنا, اور ہم آج سے 40-50 سال بعد جب ہم ویسٹ میں طاقت میں آئیں گے تو ہم ایسا کریں گے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ایک پرانی چیز ہے, اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور یہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے وغیرہ وغیرہ, وہ ایسا کچھ نہیں کہہ رہے. وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم فیوچر میں کریں گے. سر کیا کہتے ہیں آپ؟ ظاہر ہے ان کی اپنی رائے ہے, میں تو اس کی رائے سے اتفاق نہیں کرتا. اوکے, تو یہ جو ایک رائے ہے, اس کے علاوہ بہت سارے نہیں, 99% کی رائے یہی ہے, اور اس کے علاوہ ہم حدیثوں کے اندر بھی دیکھیں گے تو یہی رائے ہے. تو آپ جو رائے دے رہے ہیں اس کو ایویڈنس کے لیے آپ مجھے کوئی حدیث, کوئی شرع, کوئی شریعہ کا قانون کیا پریزنٹ کر سکتے ہیں اس وقت میرے ساتھ؟ میرے خیال میں سب سے بڑا جو میرے پاس ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت مسلمان 1.6 بلین کے قریب بکھرے ہوئے ہیں, اس کو چھوڑ دیں آپ, مجھے یہ ایویڈنس نہیں چاہیے, مجھے قانون. سر ایک سیکنڈ سر, مجھے حجت نہیں چاہیے سر. دیکھیں آپ کی طرف کی حجت نہیں چاہیے مجھے سر, مجھے لکھت پرت میں چاہیے کہ کون سا اسکالر ہے وہ کس حدیث کو یوز کرتے ہوئے یہ بات بتا رہا ہے اور کیا بتا رہا ہے, اور جو 99% مسلمان اسکالرز ہیں ان کو ریجیکٹ کرنے کے لیے وہ کیا ایویڈنس پریزنٹ کر رہا ہے فرام دی اسلام, فرام دا قرآن, فرام دا حدیث, فرام دا شریعہ,
وہ مجھے دکھائیے سر, اپنی حجت نہیں سر. آئی ایم سو آپ- سوری, آئی بیگ ٹو سے کہ نہیں سر ایسے نہیں چلتا سر. ٹھیک ہے سر, مجھے آپ اجازت دینا, مجھے بولنے کی اجازت دیں, میں کو بتا جی دوں. سر بولیے سر, آپ ریفرنس کے ساتھ بولیے سر, ریفرنس کے میں ساتھ. ریفرنس کے ساتھ بولوں, مجھے پہلی بات اٹھانے دینا, اپنی بات کو پوری اٹھانے نہیں, آپ ریفرنس سامنے رکھیے, اس کے بعد بات اٹھانے کے لیے 10 منٹ لے لیں, میں آپ کو دوں گا, لیکن پہلے ریفرنس رکھیے. میں 2 منٹ میں کلیئر کر دوں گا, آپ ٹینشن نہ لیں. نہیں سر ایسے نہیں ہوگا سر, ایسے نہیں ہوگا سر, ایسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, پھر میں چلا جاتا ہوں, یہی ہے. وہ آپ کی مرضی ہے سر, لیکن ہمارے چینل پہ سر بات یہ ہے کہ ایک پرسن کی حجت ویلیو نہیں رکھتی جب تک وہ میری کسی حجت نہیں ہے ریفرنس بھائی. پوائنٹ نہیں دکھاتا. میرے بھائی حجت نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت 1.6 بلین مسلمز ہیں. مجھے بتائیں کون ساری تلواریں اٹھا کے آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ کیونکہ آپ کو یہ بات پتا ہے بہت اچھے طریقے سے کہ جو جہاد ہے, جو کہ میں نے آج کے ٹاپک میں کور کرنا ہے, وہ ہر مسلمان پہ فرض نہیں ہے. اگر کچھ لوگ کر لیتے ہیں ساروں میں سے تو وہ, کیونکہ اسے فرض کفایہ کہتے ہیں. جس طرح نماز جنازہ پہ جانا ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے کہ وہ نماز جنازہ پہ جائے, اگر کچھ لوگ چلے جاتے ہیں اس محلے کے تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. تو تلوار والا جہاد جو ہے وہ فرض عین نہیں ہے, فرض کفایہ ہے. اور اس وقت بھی بہت سارے لوگ جہاد کر رہے ہیں پیسوں کے ساتھ, جو کہ قرآن چیپٹر نمبر 9 میں بتایا جاتا ہے, پیسوں کے ساتھ اور لڑائی کے ساتھ. تو لہٰذا یہ فرض عین نہیں ہونے کی وجہ سے آپ بغیر جہاد کیے زندہ ہیں. مگر ایٹ دا سیم ٹائم جہاد کا اگر آپ نے سوچا بھی نہیں ہے اپنی زندگی میں تو آپ ہپوکریسی کی برانچ میں مریں گے, اور مشرکین کی برانچ میں مرنے کا مطلب ہے کہ آپ جہنم کے ایندھن ہوں گے. تو بیسیکلی آپ کو آپ کی بات کا آنسر مل گیا, اس لیے میں نے کہا ہے کہ مجھے ریفرنس کے ساتھ کوٹ کریں. میں جو بھی باتیں کوٹ کر رہا ہوں ریفرنس کے ساتھ کر رہا ہوں. کسی بھی چیز کے ریفرنس کے لیے آپ مجھے کال آؤٹ کر سکتے ہیں, میں اسکرین پہ دکھاؤں گا. ہاں دکھائیں, آپ بالکل دکھائیں مجھے. میں تو آپ جس چیز کا بھی ریفرنس آپ کو نہیں پتا مجھے بتا دیں, میں اس کو اسکرین پہ دکھاؤں گا. مجھے سارے پتہ ہے بھائی, میں نے دیکھے آپ جو جس پوائنٹ. دین اب آپ نے مجھے اپنی بات کا ریفرنس دینا ہے کہ آپ کس حدیث کو کوٹ کریں. جو لاسٹ میں نے حدیث کوٹ کی تھی وہ سنن نسائی کی 3097 کوٹ کی تھی. اس سے پہلے جو میں نے قرآن کی آیت کوٹ کی تھی قرآن کی چیپٹر نمبر 9 کی آیتیں. اب آپ مجھے اپنی ریفرنس کوٹ کرتے ہیں سر, میں آپ کا بڑا ممنون ہوں. میں تو آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو آپ چیزیں کوٹ کر رہے ہیں وہ ایک خاص کانٹیکسٹ کی ہیں. آپ جی سر, اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ نے ثابت کرنا ہے نا کوئی ریفرنس دے کے. کیا ثابت کرنے کی کیا بتا دوں, یہ ریفرنس یا نوٹ کیا ریفرنس ہے, میں نے آپ کو ریفرنس دیا. نہیں سر, مجھے ریفرنس نہیں دیا. دیکھیں اسے ریفرنس نہیں کہتے ہیں. میں نے اس ریفرنس, آپ نے مجھے ایک حجت بیان کی ہے کہ یار دیکھو اتنے لوگ ہیں مسلمان. میں نے اس کا ریسپونس کے لیے آپ کو بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے اتنے لوگ جہاد نہ کر کے بھی اسلامک ہیں. سو مجھے وہ مت سمجھائیں سر, مجھے اپنے آرگیومنٹ کے لیے ریفرنس دیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاد لڑائی والا منع ہو گیا صحابہ اکرام کے بعد. بائی دا وے 12th سینچری میں نے تو یہ نہیں کہا لڑائی والا منع ہوگا, میں نے کب کہا اوفینسو لڑائی والا, اوفینسو لڑائی والا اشاعت اسلام والا 12th سینچری تک آپ لوگ سو کالڈ اشاعت اسلام کے لیے لڑائی کرتے رہے. 10th سینچری کے اندر جس وقت کروسیڈرز کھڑے ہوئے تو انہوں نے اسپین سے آپ لوگوں کو دھکے دے کے نکالا اور آپ لوگوں کی 11ویں سینچری تک اسپین میں آپ کی مدافعت ختم کی, جس کی وجہ سے جو انڈیا پہ آپ لوگوں نے اٹیک کیا ہوا تھا 8th سینچری کے سے آنورڈ, اور آپ 11 سینچری تک گئے تھے انڈیا کے اوپر, آپ لوگوں نے اٹیک کیے وہاں پہ. ہاں ظلم تھا, ظلم تھا, لیکن وہاں پہ صحابی تو نہیں نہ جا رہے تھے پھر اس کے بعد, کیونکہ 8th سینچری تک صحابی تو مر گئے. تو ظلم کے خلاف جاتے ہیں, وہ تو قیامت تک جاری ہے. تو کیا مطلب, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لڑائی کرنے کے, اسپین میں بھی ظلم ہو رہا تھا نا جہاں پہ آپ 10th سینچری تک گئے, وہاں کی لڑکیوں کو ملکہ یمین بنایا. مسلمان بھائی کو مارے گا, کوئی ایسا جتھا بنائے گا. مسلمان بھائی تھا ہی نہیں. ہیلو, اسپین میں مسلمان بھائی کوئی تھا ہی نہیں. دیکھیں جب اسپین میں آپ لوگوں نے اٹیک کیا وہاں پہ اسلام مسلمان نام کا کوئی امب نہیں تھا. جب انڈیا پہ آپ لوگوں نے اٹیک کیا اس وقت مینگو بھی نہیں تھا کہ کسی اسلامک بندے کو کوئی جو ہے نا وہ سرکولرلی مارا جا رہا ہو, کوئی ایسا نہیں تھا. سو پلیز ڈو ناٹ برنگ دس اسٹوپیڈیٹی ود می, آئیدر پروو اٹ ود دی ہسٹوریکل ایویڈنسز اور ڈونٹ ایون ڈو دس. کس کی بات کر رہے ہیں؟ انڈیا کے اوپر. انڈیا میں نے کہا ہی نہیں کہ جہاد ہوا ہے. اوکے, انڈیا پہ ایکسپینشن وار ہے, اسلام کی ایکسپینشن وار ہے. اسلام کی ایکسپینشن وار جہاد نہیں ہوتی. وہ کیا ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے, وہ اس کی دیکھیں سلطان محمود غزنوی, نہیں وہ کیا ہوتی ہے جو ایکسپینشن وار ہوتی ہے, کیا ہوتی ہے؟ میں بتا رہا ہوں ایکسپینشن وار, میں بتا رہا ہوں کہ اسلام کا ایکسپینشن وار سے کوئی تعلق. بتاتا ہوں نا, مجھے بات تو کرنے دو نا. تو وہ لوگ غلط تھے یا صحیح تھے؟ کون؟ میں اس وقت جو زمینی حقائق ہے مجھے تو نہیں پتا, کیونکہ مجھے تو یہ پتا لگا ہے کہ یہاں پر تو وہ اٹیک جو کر رہے تھے, جو جہاد کا نعرہ لے کے اٹیک کر رہے تھے, سارے کے سارے نعرہ وہ جہاد کا لے کے اٹیک کر رہے تھے. آپ آج ان کو جہادی نہیں کہہ رہے, وہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لفظ آپ جو مرضی دے دیں. جو اٹیکس کیے تھے, قتال کیے تھے انہوں نے, ٹھیک ہے, وہ آپ ان کو ڈیفینڈ کر رہے اور کہہ رہے ہیں ہاں وہ صحیح ہوئے تھے, ایکسپینشن وار تھی. ہو بھی سکتے ہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں ہو بھی سکتے ہیں, بہترین. اور جو اسپین کے اوپر کیے تھے وہ بھی ہو سکتے ہیں, اور جو ایجپٹ کے اوپر کیے تھے, جو ایجپٹ کے اوپر کیے تھے وہ سر مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پر کوئی کیمرہ لگا ہوتا ہے جس کی آپ نے نہیں, جو ایجپٹ کے اوپر کیے تھے وہ سر ایک تاریخی ریکارڈ ہے. اس تاریخی ریکارڈ کے مطابق ہم جو مسلمانوں نے 600 ایئرز تک سو کالڈ اکارڈنگ ٹو یو ایکسپینشن وارز کی, وہ آپ مان رہے ہیں نا کہ وہ کیے تھے انہوں نے ایکسپینشن وارز. وہ یہ میں مان رہا ہوں کہ انہوں نے کیے ہیں, یہ وہ جہاد نہیں تھے نا, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا وہ غلط ہے یا وہ ٹھیک ہے, اس کے بارے میں میں حتمی رائے قائم کرنے کے اس میں نہیں. آپ نہ سر, آپ رائے آپ کی رائے معنی ہی کیا رکھتی ہے بھائی, ٹینشن نہ. آپ کی بھی نہیں رکھتی سر.
खैर आपकी भी नहीं रखती। हाँ मेरी नहीं करती, लेकिन कुरान और हदीस की करती है, वो मैं लोगों को दिखाऊंगा। अब आप बैठे रहे यहाँ पे, आप बैठे रहे, नहीं बस ठीक है, मैंने बड़ा मैंने अच्छा आपसे हुआ, बात करनी थी, आपका वो जो है बहुत मैं अच्छा हुआ आप इस बार, पिछली दफा मैं जब आया तो आप थोड़ा गुस्से में आते थे, इस बार तो आप थोड़े ठंडे मिजाज की लग रहे सर हैं। मैं एक सी हमेशा बात ठंडे आपने मिजाज में आज होता हूँ, अगर अगला बंदा गुस्सा किए बगैर बात करे तो मैं हमेशा ठंडे मिजाज में होता हूँ। असल में बाज मोमिन ऐसे होते हैं जो गुस्सा दिला चुके होते हैं, तो उसके बाद भी दूसरा बंदा भी आए तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन एज नहीं, मैंने लॉन्ग एज कोशिश आप की है कि मैं, अच्छे तरीके से हाँ बात करें तो मैं कभी किसी पे गुस्सा नहीं करता। तो उम्मीद है चलो आपका वो माइंडसेट चेंज हुआ होगा इस मामले में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जी, आप जुड़े थैंक यू और आपकी थैंक यू। बात आई, बट हमें यह पता लग गया कि एक्सपेंशन वॉर्स जिहाद नहीं है आज, लेकिन कोई मसला नहीं है, वो आपका अपना सोच है, लेकिन इस्लाम इसको जिहाद बोलता है और हम इसको कुरान और हदीस से साबित कर रहे हैं। आप सुनते रहें, चाहे लाइव स्ट्रीम में ही रहें, नहीं रहना चाहते यूट्यूब से सुन सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने कुछ मजीद चीजें एक्सप्लोर करानी है, और देखिएगा आप भी, सुनिएगा, चले समझिएगा। मैं देखता हूँ अगर आपने कोई ऐसी बात और की जिसमें मुझे फिर कोई और मजबूत कोई चीज मैं फिर आता रेफरेंस हूँ। जो है ना, रेफरेंस इतनी देर में सर्च कीजिए जो आपने बातें की हैं उनके, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो विदाउट रेफरेंस आपने बातें की हैं उनका कोई रेफरेंस अगर हमें दे दें तो दैट विल बी वेरी ग्रेट, क्योंकि अभी तक आपने किसी कुरान हदीस का रेफरेंस नहीं दिया, तो प्लीज कोई रेफरेंस निकालिए इन द मीन टाइम, मेरी आपसे इल्तमास है। चले थैंक ठीक यू, है आप म्यूट ठीक कर लें है। और रेफरेंस निकालें, मैं वेलकम करता हूं।